معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ پچھلے 6-7 دنوں میں جو بھی سانحات گزرے ہیں، جس میں سب سے بڑا میں اس کو سانحہ اس لیے کہہ رہی ہوں، اس سے زیادہ افراتفری اور کوئی مچ نہیں سکتی جو لاہور کور کمانڈر جناح ہاؤس کے ساتھ ہوا۔ جو بھی ذمہ دار تھا ہے سب کو پتہ ہے۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اس حکومت پہ اتنا ریلائی کیوں کیا جا رہا ہے، لیکن چونکہ یہ کلپ میں نے خاص طور پر اسحاق ڈار صاحب کو سلیوٹ کرنے اور پھر ان کی بیچارگی جو مجھے نظر آئی، ہمیشہ ہاتھ جوڑ کے ٹرانسپورٹروں سے اپیل کرنا کہ بھائی کم کر دو۔ جناب، آپ کے ہاتھ جوڑنے سے یہ بے شرم جنہوں نے اس ملک میں ادھم مچائی ہوئی ہے، ہر آدمی کہتا جی حکومت کرپٹ ہے، فلانا کرپٹ ہے، فلانا کرپٹ ہے۔ یہ کیا ہیں؟ کیوں ہیں یہ کرپٹ؟ یہ تاجر، یہ ٹرانسپورٹرز بے شرم، جب بڑھتا ہے پیٹرول یہ کس طریقے سے بڑھاتے ہیں کرائے، اور وہ کبھی کم نہیں ہوتے، چاہے آپ کتنا بھی کم کرتے چلے جائیں، لیکن ان سے یہ کام کون کرائے گا؟ وہ سندھ حکومت کی میں بات ابھی کرتی ہوں، چونکہ میں اس پروونس میں رہتی ہوں، مجھے یہ پتا ہے کہ چور زرداری حکومت کے چور میجسٹریٹ جن کو بھتہ پہنچانا ہوتا ہے نامراد کو اور آپ کی بہن صاحبہ کو، زرداری صاحب فریال تالپور کو، کہنا ان سب کا یہی ہے کہ ادی فریال کو حصہ جاتا ہے، اس لیے کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہے۔ کیا سیکٹری ٹرانسپورٹ یا وزیر ٹرانسپورٹ صاحب جو ہے وہ شرجیل میمن جو لوگوں کو ہری اور لال بسیں دکھاتا ہے روزانہ اور بیٹھ کے گھنٹے گھنٹے کی پریس کانفرنس کر کے لوگوں کا دماغ کھاتا ہے، کیا اب وہ جا کے ٹرانسپورٹرز کو جیل میں ڈالے گا جو کرائے کم نہیں کریں گے؟ پہلے 250 سے 220 پر آیا پیٹرول اور 35 روپے کم ہوئے۔ ایک بچہ میرے پاس یہاں پر آتا تھا، اس نے کہا کہ میں نے پوچھا کنڈکٹر سے کہ بھائی کم کیوں نہیں کر رہا، صبح 35 روپے کم ہوئے۔ اس نے کہا رات کو 12 بجے اچانک جب بڑھ جائیں گے تو پھر کیا آپ ذمہ داری لیں گے؟ ہمارا پیسہ جو ضائع ہوگا۔ یہ سوچ ہے لوگوں کی۔ اس لیے اسحاق ڈار صاحب، یہ سوچ اس لیے ہے کہ آپ 1 گھنٹے میں فیصلہ کرتے ہیں اور دوسرے گھنٹے میں آپ ٹی وی پہ آ کے اناؤنس کر دیتے ہیں، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی جس کو آپ کہتے ہیں نا آفٹر ایفیکٹس، آپ کو بھی پتا ہے، کوئی بے شرم ٹرانسپورٹر پیسے کم نہیں کرے گا۔ اور کاسٹ آف پروڈکشن کو ٹرانسپورٹیشن کا کہا جاتا ہے، ٹرانسپورٹیشن بڑھ گئی لہٰذا کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی ہر چیز کی۔ کوئی سبزی لا رہا ہے، پھل لا رہا ہے ٹرکوں کے اوپر، جیسے آپ نے خود بھی کہا، تو وہ فوراً کہے گا جی آپ دیکھیں پیٹرول کا کیا حل ہو گیا۔ اب کوئی ان سے پوچھنے والا کیوں پوچھے؟ اور یہ کسی کے پوچھنے سے جواب دینے والے لوگ تھوڑی ہیں۔ یہ تو جب تک حکومت ان پر وہ جوتا نہیں چلائے گی جو ان پر چلنے کی اب ضرورت ہے، تب تک یہ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ لیکن جوتا چلانے والے کون ہیں؟ حکومت سندھ، ملک کا سب سے کرپٹ پروونس۔ اور اب ان کو میئرشپ بھی دینے جا رہے ہیں آپ، ان کو میئرشپ بھی ملنے جا رہی ہے۔ جو تباہی اب تک نہیں ہوئی وہ اب ہو جائے گی، اس لیے کہ ان کیا اپنے ان لوگوں پر کوئی کنٹرول اس لیے نہیں کہ خود ان کی لیڈرشپ چور ہے۔ جب لیڈرشپ چور ہوتی ہے تو نیچے والا کہتا ہے جب پہلے ان کو پکڑو، پہلے زرداری کو پکڑو، پہلے بلاول کو پکڑو، پہلے ادی فریال کو پکڑو، پھر ہم کریں گے اپنا، پھر ہم کچھ نہیں کریں گے۔ ہر میجسٹریٹ دکانوں کے پاس پہ جاتا ہے اور ان کو ریڈ کر کے ان کو کہتا ہے بھائی چلو، پھر ان کا جو مالک ہوتا ہے دکانداروں کا، دودھ والوں کی خاص طور پہ بات کر رہی ہوں، اور آڑتیوں کی، ان کے ساتھ ساز باز کرتا ہے، پیسے لیتا ہے، چلا جاتا ہے، وہ دودھ بڑھ چکا ہوتا ہے پرائس۔ یہی حال سبزی کا ہے، یہی حال گروسری کا ہے۔ لوگوں کو اس وقت ریلیف ملے گا پھر ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اب فوج آئے تو اس کام کے لیے آئے۔ اس وقت ایمرجنسی لگا کر صرف ایک فورس بنانے کی ضرورت ہے فوج کو، جو ان کے جا کر جوتے مار مار کر ان دکانداروں، ان ٹرانسپورٹروں جنہوں نے لوگوں کا جینا حرام کیا ہے، یہ اس طرح باز نہیں آئیں گے۔ چور سندھ حکومت، یا میں صرف سندھ کا نام اس لیے لیتی ہوں کہ میں سندھ میں رہتی ہوں، میں کراچی میں رہتی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ حکومت سندھ کی چوریاں، ان کی کرپشن، ان کے ڈھاکے سب کو پتہ ہیں۔ اس وقت ایک سروے ہو رہا ہے، ہر آدمی یہ سے پوچھا جا رہا ہے جب سے لاہور والا واقعہ ہوا ہے کہ بھائی آپ فوج کے خلاف کیوں بات کر رہے ہیں، آپ فوج کے کیوں خلاف ہیں؟ وہ کہتے ہیں فوج ہماری ہے، ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، لیکن فوج نے یہ 13 ڈاکو جو لا کر بٹھائے ہیں، یہ 13 ڈاکو جو لا کر بٹھائے ہیں، ان کی وجہ سے عمران نے جو کچھ کیا اس کے ساتھ جو ہوا بہت اچھا ہوا۔
اس نے 4 سال میں حد مکا دی تھی مہنگائی کی اور ہر چیز کی. اور وہ جو اس نے اپنی گھر میں وہ بٹھا رکھی ہے بے شرم عورت, جس نے 4 سال اس ملک کا بیڑا غرق کروایا عمران سے اور بزدار سے. لوگوں کے اندر اتنا غصہ ہے تو یہ جاننے کی کوشش کرے, فوج ایک سروے کروائے. ہم اس پر ایک الگ سے کلپ کر رہے ہیں ابھی, اس میں بات کریں گے. تو اسحاق ڈار صاحب, جب آپ کو بھی معلوم ہے کہ نہ حکومت سندھ آپ کے کنٹرول میں ہے, نہ حکومت پنجاب آپ کے کنٹرول میں ہے, نہ کے پی کے کی حکومت آپ کے کنٹرول میں ہے, تو جب پروونسز کی حکومت جن کا کام امپلیمنٹیشن ایگزیکیوشن آف دی پالیسیز ہوتا ہے, آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ کے ٹی وی پہ ہاتھ جوڑنے اور لوگوں سے ریکویسٹ کرنے سے پرائسز کم نہیں ہوں گی, ٹرانسپورٹ کے کرائے کم نہیں ہوں گے. تو کیا آپ نے زرداری صاحب سے کہا کہ جناب یہ ذرا اپنے میجسٹریٹس کو تو ٹائٹ کریں, اپنے ڈپٹی کمشنر کو, اپنی پرائس کمیٹیوں کو, بیورو آف ڈی جی پرائسز جو ہے وہ کیا کر رہا ہے بیٹھا ہوا. یہ امپلیمنٹیشن کرانا, خاص طور پر میں ٹرانسپورٹ کے کرایوں کی بات کر رہی ہوں, کہاں مرا ہوا ہے ٹرانسپورٹ کا سیکٹری اور اس کا منسٹر. یہ ان کا کام ہے, یہ ان کا کام ہے کہ ان کو بلائیں. وہ کہتے ہیں جی وہ ہم بلائیں گے, یہ ہڑتال پہ چلے جائیں گے, ٹرانسپورٹ بند ہو جائے گی. ہڑتالوں سے ڈرنا ہے؟ ہڑتالوں سے ڈرنے والے جو ہوتے ہیں نا, پھر وہ گھر جا کر بیٹھ جائیں, ان کو منسٹری کے اور یہ سیکریٹری شپ کے پرکس اینڈ پریولیجز لینے کی, یہ مزے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اگر اتنے بے بس اور اتنے لاچار ہو تو ٹی وی پہ آ کے بتاؤ ہم بے بس ہیں, ہماری سنتا نہیں ہے کوئی, یہ ہڑتال پہ چلے جائیں گے اس لیے ہم گھر جا رہے ہیں. تب تو لوگ تمہاری عزت کریں گے کہ ہاں تمہارے اندر کوئی کیریکٹر ہے. لیکن یہ تم بے وقوف کس کو بنا رہے ہو, کسے بے وقوف بنا رہے ہو تم؟ اس وقت سے ڈرو جب وہ لوگ بیچارے جو کچھ بھی نہیں کر سکتے, جو ہماری طرح بول بھی نہیں سکتے, وہ گھروں میں بیٹھ کر زرداری, مریم, بلاول, اس مولانا کی ہر ایک کے لیے بد دعا ہو رہی ہے. یہ وہ انصار الاسلام اور حرکت الانصار لا کے وہاں پر بٹھا دیے کل لوگ. ٹھیک ہے, کیا سمجھ رہے ہیں اس طرح لوگ لالا کر بٹھانے سے انہوں نے اپنا پاور شو کیا ہے, اپنا پاور شو کیا ہے نا. اس پاور شو کرنے سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوا؟ جوڈیشری نے کل تحمل کا مظاہرہ کیا ہے, جوڈیشری نے کل ٹائم دیا ہے کہ لوگ سوچیں دیکھیں. آج قومی سلامتی کی میٹنگ ہو رہی ہے, پہلے ملتوی ہو گئی تھی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایسی سینکڑوں میٹنگز روزانہ ہوتی ہیں. کیا کوئی کانکریٹ رزلٹ آج تک ان میٹنگز کا برآمد ہوا ہے؟ نہیں ہوگا. ہم اپنے پچھلے کلپ میں جناب عاصم منیر صاحب سے, چیف آف اسٹاف سے, چیف آف آرمی اسٹاف سے ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ آپ کو ہر صورت میں یہ, بے شک یہ احسن قدم نہیں ہے, ناپسندیدہ کہلاتا ہے. جمہوریت کے سو کالڈ علمبرداروں میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ آرمی آ جائے. تو بھائی جب تمہاری حرکتیں ایسی ہیں تو آرمی نہیں آئے گی تو کون آئے گا؟ آرمی ہی آئے گی, وہی آ کے ٹھیک کرے گی. اور اس دفعہ بالکل ان ہنگامی بنیادوں پر آئے جن سے لوگوں کا جینا حرام ہوا ہے, جس مشکل سے وہ ہے مہنگائی, مصنوعی مہنگائی. اب یہ جو پیسے کم ہوئے, 30 روپے ڈیزل پر کم ہوئے, اور ڈیزل سے بسیں چلتی ہیں جو عوام کی سہولت کے لیے ہیں. کیا یہ شرجیل میمن جو بیٹھ کے روز اپنی لنترانیاں کرتا ہے, ہری نیلی پیلی بسیں دکھاتا ہے لوگوں کو, ہم نے یہ تیر مار لیا, ہم نے وہ تیر مار لیا, سندھ حکومت یہ ریلیف دینے جا رہی ہے, کیا وہ بلائے گا ٹرانسپورٹروں کو اور سیکٹری ٹرانسپورٹ کے ساتھ بیٹھ کے اور منسٹر ٹرانسپورٹ کے ساتھ بیٹھ کے کرے گا کوئی پریس کانفرنس کہ جی دیکھیں ہم نے ٹرانسپورٹروں کو بلایا تھا لیکن وہ کم نہیں کر رہے؟ تو لعنت ہے تم پر کہ تمہاری کوئی سن نہیں رہا. کس لیے ہو تم لوگ؟ بڑی بڑی تنخواہیں اور بڑے بڑے پرکس اور پریولیجز لینے کے لیے؟ تم یاد رکھو, اب تم اس وقت سے ڈرو جب لوگ چیف منسٹر ہاؤس, چیف سیکرٹری ہاؤس, کمشنر آفس تمہارے گھروں پر دھاوا بولیں گے. وہ وقت بہت قریب ہے. شرجیل میمن تم اس وقت بھاگتے پھرو گے, پھر پریس کانفرنس کرنے کا ٹائم بھی نہیں ملے گا, وقت ہی نہیں ملے گا, تمہیں مہلت ہی نہیں دی جائے گی. بس میں افتخار عارف کے اس شعر پر ایک ختم کرتی ہوں اس کلپ کو, جو اللہ کے حوالے سے, اللہ کے عذاب کے حوالے سے, جس کو تم سب دعوت دے چکے ہو. یہ وقت معلوم کی دہشت سے لرزتا ہوا دل ڈوبا جاتا ہے کہ مہلت نہیں ملنے والی. یہ مہلتیں تمہیں بے ایمان حکومتیں دے رہی ہیں, اللہ نہیں دے گا. اس نے بہت مہلت دی تم لوگوں کو لیکن تم باز نہیں آئے. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں.
افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگائے